سنو، تم سے ایک بہت ہی خاص بات کرنی ہے، وہ صرف میں تمہیں سے شیئر کر رہی ہوں۔ تم بھی آگے کسی سے مت کہنا۔ میں نے اپنے بہت ہی راز کی بات تمہیں بتانی ہے۔ اب تم اس کو کسی اور کے ساتھ، خاص کر میرے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر مت کرنا۔ میرے سسرال میں میری نند یا میری ساس کو اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے، ورنہ وہ تو میری جان ہی لے لیں گی۔ ہماری زندگی کی سب سے جو ہے وہ بڑی بے وقوفی اور غلطی ہمارے انہی الفاظ سے جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ ہماری اچھی خاصی ہنستی مسکراتی زندگی جو ہے اس میں ہم اپنے انہی الفاظ سے خود ہی زہر گھول لیتے ہیں۔ آئیے آج ہم بات کریں گے اس ہی ٹاپک پر کہ ہمیں اپنے وہ راز جو ہم چاہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ شیئر نہ ہوں، انہیں اگر ہم خود سنبھال کر نہیں رکھتے تو کوئی محلے دار یا کوئی ہماری سہیلی اس کو کیسے جو ہے وہ اپنے دل میں رکھ سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ میری تمام بہنیں بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گی۔ اللہ پاک میرے تمام بہن بھائیوں کے رزق جان مال میں وسعت اور ترقی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں برائیوں سے بچنے اور نیکی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ، جس میں میں نے بہت ہی ایک جو ہے وہ سادہ اور کہہ لیں کہ جو ہماری زندگیوں کی سب سے بڑی پرابلم ہے نا، اس ٹاپک کو جو ہے نا وہ میں نے چنا ہے۔ اچھا، ٹاپک یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہماری محلے میں کسی کے ساتھ بنی ہوئی ہو، یا ہماری جو ہے وہ کسی بھی کوئی بھی ہماری سہیلی جسے ہم بہت زیادہ اپنے کلوز سمجھتے ہوں، ہم اسے کہتے ہیں کہ میرے گھر میں یا میرے شوہر کے درمیان یا میرے سسرال والوں میں فلاں بات ہوئی ہے، دیکھو میں تمہارے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں، تم کسی اور کے ساتھ مت کرنا۔ خاص کر میری نند، میری جیٹھانی، میری دیورانی یا میری ساس، ان کو تو پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے نا کہ میں نے تم سے یہ بات شیئر کی ہے، نہیں تو وہ میری جان ہی لے لیں گی۔ ہماری سب سے بڑی بے وقوفی یہ کہ ہم وہ بات جو ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہمارے ریلیٹیوز میں سے کسی کو پتہ چلی تو وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوگا، اس سے جو ہے وہ ہماری فیملی میں جو تعلقات ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں، یا ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا ہمیں شرمندگی کا سامنا ایک دوسرے کے سامنے کرنا پڑتا ہے۔ وہ بات ہم خود جو ہے وہ کسی اور کو جو ہے نا وہ سونپ دیتے ہیں، اور ہم یہ پھر اس سے امید رکھتے ہیں کہ یہ میرے راز کی بات تھی، میں نے اس کو نہیں سنبھالا، میں نے اس کو ہضم نہیں کیا، میرے پیٹ میں میرے معدے میں جگہ کم تھی تو میں اس کو تمہیں سونپ رہی ہوں، لہٰذا تم اس بات کو جو ہے نا وہ کسی سے شیئر نہ کرنا۔ تو جو چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، ہم اس کو خود کسی اور کے منہ میں جو ہے وہ الفاظ کی صورت میں دے رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ انسان بھی جو ہے نا وہ اس بات کو جو ہے نا وہ ہضم کرے گا؟ اور عورتوں کی تو ویسے ہی یہ جو ہے نا فطرت ہے ہم عورتوں کی، کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ کسی بات کو جو ہے نا وہ ہضم نہیں کر سکتے۔ یہاں پر میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دوں گی کہ ایک نا آدمی تھا، اس کو نا بڑا شوق تھا کہ میں مشہور ہو جاؤں، مطلب لوگ مجھے جاننے لگے۔ اس نے اپنے دوستوں سے اس بات کا ذکر کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا نا دنیا میں نام ہو، لوگ مجھے جانیں، لوگ مجھے پہچانیں، لیکن میں ایسا کون سا کام کروں کہ لوگ جو ہے نا وہ میرا لوگوں میں نام ہو جائے۔ تو اس میں سے نا کہنے والے میں سے ایک انسان نے نا اس کو کسی آدمی نے مشورہ دیا کہ تم یوں کرو کہ تم اپنے گھر میں جاؤ، اپنی بیگم سے کہو کہ مجھ سے نا فلاں انسان کا قتل ہو گیا ہے، لیکن دیکھو تم یہ بات کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈسکس نہ کرنا، کسی کو بتانا نہ۔ تو وہ بڑے رازداری کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنی بیگم کو یہ بات بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کسی کے ساتھ ذکر مت کرنا کہ میرے سے نا فلاں انسان کا جو ہے نا وہ قتل ہو گیا۔ تو اس کی بیگم بھی اس کو بہت یقین دلواتی ہے کہ ہاں ہاں تم فکر نہ کرو، میں کسی کے ساتھ یہ بات ڈسکس نہیں کروں گی کہ میرے شوہر سے جو ہے نا وہ یہ گناہ یا یہ غلطی ہو گئی ہے۔ تو خیر وہ عورت ایک دن برداشت کرتی ہے، دوسرے دن برداشت کرتی ہے، لیکن وہی بات یہاں پہ آ جاتی ہے کہ جو ہم عورتیں ہیں نا، ان کے معدے یا ان کے پیٹ بہت کمزور ہوتے ہیں، یہ کسی بات کو جو ہضم نہیں کر سکتی ہیں۔ تو وہ پتہ ہے کیا ہے، وہ اپنے ساتھ نا اپنی ایک فرینڈ کو کہتی ہے کہ میں نا تمہیں ایک بات بتاتی ہوں، لیکن تم نا وعدہ کرو کہ تم کسی کے ساتھ اس بات کو شیئر نہیں کرو گے۔
پڑھتے ہیں ہاں وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں نہیں شیئر کروں گی. تو وہ اس کو بتا دیتی ہے کہ میرے میاں سے نا فلاں فلاں انسان کا قتل ہو گیا، لیکن اس نے مجھے کہا تھا کہ تم کسی سے نہ بتانا، تو میں نے تمہیں اپنی رازدار سمجھا ہے، میں نے تمہیں اپنی رازدار بنایا ہے، تو تم نا یہ بات کسی سے نہ ڈسکس کرنا. تو وہ عورت بھی آگے سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں کسی کے ساتھ یہ بات نہیں شیئر کروں گی. وہ عورت بھی 2 دن اس بات کو جو ہے نا وہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اس کے بعد وہ بھی اس بات کو اگل دیتی ہے. تو قصہ مختصر یہ کہ ایسے کرتے کرتے پورے گاؤں میں یہ بات پھیل جاتی ہے. جب پورے گاؤں میں یہ بات پھیلتی ہے نا تو وہ شخص جو ہے نا وہ آگے تو وہ اسی آدمی کے پاس آتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ یار تمہاری سوچ کو سلام ہے کہ تم نے مجھے کہا تھا کہ اگر تم نے مشہور ہونا ہے نا تو تم اپنی بیگم کو یہ بات کہہ دو کہ مجھ سے فلاں انسان کا جو ہے نا وہ قتل ہو گیا، اور تم دیکھنا تم دنوں میں مشہور ہو جاؤ گے. تو اسی لیے جو ہے نا وہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا گھر جو ہے، تو ہر گھر میں جو ہے نا وہ پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا پنجابی کی کہاوت ہے کہ سسرال دا جڑا دانا ہے نا وہ سر دکھ دے نال بھی کھانا ہے، یا شریکے دا دانا سر دکھ دے نال بھی کھانا. شریک مطلب فیملی میں بہت ساری ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جنہیں ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کو رازدار بنا کے اپنے گھر کی جو ہے نا وہ باتوں کو جو ہے وہ لوگوں کے منہ تک لے آئیں، کیونکہ یہ چیز جو ہے نا وہ آپ کی فیملی میں اور آپ کی جو ہے نا وہ ریلیشن میں سب سے بڑی جو ہے نا وہ تباہی کا سبب بنتی ہے. تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہو تو جو ہے وہ بہن کو پیارا سا کمنٹ کر دیجیے گا تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے. اور ملوں گی انشاءاللہ ایک نئے ولاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. حاضرہ